ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا، لائیو بیان کیا تھا، تقریباً 45 منٹ۔ بیان مکمل ہونے کے بعد جب میں اپنا موبائل بند کرنے کے لیے اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ موبائل تو پہلے سے ہی سوئچ آف ہو چکا ہے۔ بعد میں نے اس کو آن کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ صرف 25 منٹ کا لائیو بیان اپلوڈ ہوا ہے، باقی 20 منٹ کا بیان بس وہ لائیو میں اپلوڈ نہیں ہو پایا، درمیان سے ہی کٹ گیا ہے۔ بہت ساری قیمتی باتیں رہ گئی ہیں، اور ہمارے جتنے متعلقین ہیں بیان کو لائیو سننے والے، اور اسی طرح ہماری مسجد سے اور محلے اور شہر سے متعلق بھی بہت سارے لوگوں نے درخواست کی ہے کہ جو باتیں بعد کی 20 منٹ میں کہی گئی ہیں ان کو ایک مرتبہ ریکارڈ کرا دیا جائے تو اچھا ہے، اور چونکہ وہ باتیں ضروری بھی ہیں اس لیے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ میں نے آخر کے 20 منٹ میں یہ کہا تھا کہ اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تراویح کی نماز اپنے گھروں ہی میں ادا کرنا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے وہ میں نے بتایا تھا۔ اس کی ترتیب بس یہی ہے کہ گھر میں جو مرد ہے، بالغ ہے، چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو، بالغ ہے، وہ امام بن کر کے نماز پڑھائیں گے، تراویح کی نماز۔ تقریباً مارچ کی 22 تاریخ سے سبھی گھروں کے اندر نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں۔ اب تک میرے خیال سے جن حضرات کو نماز پڑھانا نہیں آتا تھا انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ کس طرح پڑھانی چاہیے، اقامت کون کہے گا، اور امام کے پیچھے مقتدی کس طرح کھڑے ہوں گے، یہ سب تقریباً جان چکے ہوں گے۔ اب تراویح کا مسئلہ ایک رہ گیا ہے، کیونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے اس کو پڑھنا ہے، تو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، سورتیں وغیرہ کیسے ہم کو پڑھنا ہے، وہ میں نے آخر کے 20 منٹ میں بیان کیا تھا۔ چنانچہ میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کو جتنی بھی سورتیں یاد ہوں، مثال کے طور پر آپ کو 4 سورتیں یاد ہیں، تو آپ کیا کریں، تراویح کی نماز میں پہلی 2 رکعت میں 2 سورتیں پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ پہلی رکعت میں 1 سورت پڑھی، دوسری رکعت میں ایک اور سورت پڑھی، تو سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ نے 2 سورتیں 2 رکعت میں پڑھ لی۔ اس کے بعد میں باقی جو 2 رکعتیں ہیں یعنی اگلی 2 رکعتیں، اس میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 1 سورت پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کو 4 سورتیں یاد ہیں، تو آپ کی 4 رکعت کی تراویح کی نماز مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو 2 سورتیں بھی آتی ہیں، سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر آپ کو 2 سورتیں بھی یاد ہیں تو آپ 20 رکعت کی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف قل اعوذ برب الناس یاد ہے، سورہ فاتحہ تو یاد ہر آدمی کو ہوتی ہے، اس کے علاوہ صرف اور صرف قل اعوذ برب الناس اگر کسی کو یاد ہے تب بھی وہ آدمی 20 رکعت تراویح پڑھ سکتا ہے۔ کس طرح؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قل اعوذ برب الناس کی پہلی 3 آیتوں کو پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، بس ہو گیا۔ پھر رکوع 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد الہ الناس تک آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا، تو اب کیا کرنا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دیکھیے کتنا آسان ہے۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس کی پہلی 3 آیتوں کو پڑھا، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس کی آخری 3 آیتوں کو پڑھا، تو آپ کی 2 رکعت کی نماز مکمل ہو گئی۔
تو تراویح کی نماز پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کو قل اعوذ برب الناس بھی یاد نہ ہو؟ یقیناً ہوں گے، لیکن جن کو تراویح کی نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، اگر یاد نہ بھی ہو وہ حضرات ابھی سیکھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہی ہے، تو قل اعوذ برب الناس کم از کم سیکھ لے تو اس کی 2 رکعت نماز صحیح ہو جائے گی، اور وہ آدمی امام بن کر بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ رکوع سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ کہہ لے، سبحان ربی العظیم، رکوع میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سجدے میں جب جائیں گے سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور 2 رکعت کے آخر میں جب دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھیں گے، زمین پر دونوں گھٹنوں کو بچھا کر کے بیٹھیں گے، تو اس میں التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات کسی کو یاد ہے، اور اس کے بعد درود شریف ہے، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ، یہ تو سب کو تقریباً یاد ہوتی ہی ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر سکتے ہیں، کم از کم جن چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے نماز میں اس کو تو یاد کر لیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد اگلی ایک سورت، کوئی بھی ایک سورت ہو یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں ہوں، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 3 آیتیں چھوٹی پڑھ لیں گے یا چھوٹی ایک سورت پڑھ لیں گے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بیٹھ کر کے التحیات پڑھنا ہے۔ تو اس کو یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو یاد نہ ہو، ابھی تقریباً 5-6 دن باقی ہیں، تو وہ حضرات یاد کر لیں۔ تو 2 رکعت نماز آپ کی ہو گئی، تو اسی طرح آپ اگلی 2 رکعت پڑھیں، پھر اگلی 2 رکعت پڑھیں، اگلی 2 رکعت پڑھیں۔ اس طرح 20 رکعت کی تراویح کی نماز آپ خود جو ہے 2 سورتوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے طریقہ بتایا ہے۔ سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الناس کو مثال دے کر میں نے سمجھایا ہے۔ تو تراویح کی نماز بالکل نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو ہمت ہے تو 20 سورتیں آپ یاد کر لیجئے ترتیب سے، جیسے سورہ زلزال ہے، اس کو آپ پہلی رکعت میں پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں والعادیات کو پڑھیں۔ 2 رکعت ہو گئی تراویح کی، نماز مکمل۔ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں گے پہلی رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد القاریہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھیں گے۔ اسی طرح اب 4 رکعتیں ہو گئی، اب اگلی 2 رکعت پڑھنا ہے، اس میں پہلی رکعت میں پڑھ لو سورہ فاتحہ کے بعد ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پھر اگلی رکعت میں پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر کیف فعل ربک۔ اس طرح آپ ترتیب سے پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی 20 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب بیچ میں ایک سورت رہ جائے گی چھوٹی سی، والعصر، والعصر رہ جائے گی۔ نماز کے اندر ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں جو سورت آپ نے پڑھی ہے وہ دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورت کے مقابلے میں ذرا سی بڑی ہونی چاہیے یا کم از کم برابر ہونی چاہیے۔ جیسے اگر آپ نے پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر پڑھا تو دوسری رکعت میں آپ والعصر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ والعصر یہ چھوٹی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پہلی رکعت میں والعصر پڑھا اور اس کے بعد میں چونکہ قرآن میں ویل لی ہے اس کو پڑھیں گے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ والعصر یہ چھوٹی ہے اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ یہ بڑی صورت ہے۔ اسی طرح الم ترا بھی پڑھیں گے تو وہ بھی بڑی صورت ہے۔ ہاں انا اعطینا آپ پڑھیں گے، والعصر کے بعد دوسری رکعت میں آپ انا اعطینا پڑھتے ہیں یا قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں یا اذا جاء نصر اللہ پڑھتے ہیں، تب آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا کہ دوسری رکعت والی سورت تو ہو گئی بڑی اور پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی گئی ہے وہ چھوٹی، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو بھی گیا تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 10 سورتیں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو آپ تراویح کی 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 20 سورتیں یاد کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو 20 سورتیں یاد ہیں
تو آپ ہر 2 رکعت میں الگ الگ صورت پڑھتے ہوئے جائیں گے، 20 رکعتوں میں 20 الگ الگ صورتیں ہو جائیں گی، بہت اچھا رہے گا۔ ہاں اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہوں تو آپ 10 صورتوں کے ساتھ بھی آپ 10 رکعت تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی 10 رکعت میں پھر یہی جو 10 صورتیں آپ کو یاد ہیں انہی کو پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ کو 4 صورتیں یاد ہوں تو انہی 4 صورتوں کو بار بار پڑھ کر کے 20 رکعت تراویح کو مکمل کر لیں۔ اگر آپ کو 2 صورتیں بھی یاد ہوں تب بھی آپ تراویح کی نماز کو بالکل نہ چھوڑیں، آپ امام بن کر کے پڑھائیں گھر میں، آپ خود امام بن جائیں اور آپ کی عورتیں پیچھے رہیں گی۔ اور جو عورتیں ایسی ہیں آپ کے اور اس عورت کے درمیان نامحرم ہونے کا رشتہ ہے تو ایسی عورت کو تھوڑا پردے میں ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ باقی جو آپ کی ماں ہے یا بیوی ہے، بیٹی ہے، وہ بالکل آپ کے پیچھے کھڑی ہوں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جماعت کے ساتھ گھر کے اندر تراویح کی نماز پڑھنے کی مکمل کوشش کریں۔ مسجد میں آپ کو تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے ہرگز نہیں آنا ہے۔ جس طرح آپ نے مارچ کی 22 تاریخ سے لے کر اب تک آپ نے اپنے گھروں کے اندر ہی 5 وقت کی نماز ادا کی ہے، اسی طرح آپ کو رمضان میں بھی پوری نمازیں گھروں کے اندر ہی ادا کرنا ہے اور گھروں کے اندر ہی آپ کو تراویح کی 20 رکعت پڑھنا ہے۔ اور اپنے پڑوس والوں کو بھی جمع نہ کرے۔ لاک ڈاؤن کا اصل مقصد کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کا اصل مقصد ہے فزیکل ڈسٹینس، جسمانی دوری، ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان دوری ہونی چاہیے۔ تو فزیکل ڈسٹینس کو قائم کرنا اسی وقت ہوگا جب کہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں۔ آپ اگر دوسرے گھر میں جاتے ہیں یا دوسرے گھر والے آپ کے گھر میں آ کر کے شرکت کرتے ہیں تو پھر یہ گیدرنگ ہو جائے گی، مجمع جڑ جائے گا، تو پھر خلاف اصول ہوگا، خلاف قانون بھی ہوگا، اس میں طبیعت کے اندر خرابی آ بھی سکتی ہے، یا آدمی کم از کم شک میں مبتلا ہو جائے گا، یار پتہ نہیں پڑوس کا آدمی ہمارے گھر میں روزانہ آتا ہے جاتا ہے، اس کو بیماری ہوگی تو ہمیں بھی لگ جائے گی، خواہ مخواہ اس ٹینشن میں کیوں پڑیں۔ اس لیے آپ حضرات اپنے گھر کے اندر تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، کسی دوسرے کو اپنے گھر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دوسرے کے گھر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود امام بن جائیں۔ امام کون ہوگا؟ مرد ہی ہوگا۔ آپ کی بیوی چاہے عالمہ ہو، چاہے حافظہ ہو، وہ آپ کی امامت نہیں کرا سکتی۔ عورت آگے مرد پیچھے، ایسا نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ مرد ہی آگے ہوگا، مرد امام بنے گا، عورتیں مقتدی بنیں گی، چاہے مرد جاہل ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو 2 رکعت نماز پڑھانی آتی ہے تو مرد ہی امام بنے گا۔ اگر کسی وجہ سے مرد کو نماز پڑھانا بالکل آتا ہی نہیں ہے تو وہ آدمی اکیلا پڑھ لے اور یہ عورتیں بھی اکیلی نماز پڑھ لیں۔ ہاں اگر عورت حافظہ ہے، قرآن وہ بھول سکتی ہے، تو اس کے لیے بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ وہ حافظہ عورتوں کی امامت کرائے، مرد کی امامت نہیں کرائے گی، عورتوں کی امامت کرائے، اور وہ عورت سامنے کھڑی نہ ہو بلکہ عورتوں کے ساتھ میں ہی، جیسے 3 آدمی ہے، اس میں یہ درمیان والی کون ہے؟ یہ حافظہ ہے۔ اس کو کیا کرنا؟ بس ایک قدم تھوڑا سا آگے رہنا ہے، تھوڑا سا، بس زیادہ نہیں، تھوڑا سا آگے رہے، باقی ساری عورتیں دائیں بائیں رہیں، 2-3 عورتیں جو ہوں گی وہ دائیں رہیں بائیں رہیں، بیچ میں یہ عورت امام بن جائے جو حافظہ ہے، جس کو قرآن سنانا ہو۔ علم طرح سے اگر اس کو پڑھنا ہے تو وہ جماعت نہ کرائے، وہ اپنا الگ پڑھ لے، ساری عورتیں الگ پڑھ لیں۔ ہاں اگر وہ حافظہ ہے، قرآن سنانا چاہتی ہے، پورا قرآن یا جتنے پارے اس نے حفظ کیے ہیں اتنے سنانا چاہتی ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے امامت کرائے، درمیان میں کھڑی ہو، بالکل سامنے نہ جائے، تھوڑا سا آگے بڑھ سکتی ہے، بس 1 قدم کے قریب۔ تو یہ طریقہ ہے عورتوں کو اور مردوں کو نماز پڑھنے کا۔ تراویح کی نماز کس طرح پڑھنا ہے؟ مسجد کے اندر جس طریقے سے پڑھا کرتے تھے آپ لوگ، اسی طرح پڑھنا ہے۔ پہلے عشاء کی اذان ہوگی مسجد میں، تو اذان کے بعد آپ کیا کریں؟ عشاء کی 4 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد عشاء کی 4 رکعت فرض ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھ لیں عشاء کے بعد والی، اس کے بعد آپ تراویح کی 20 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کر کے
اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں، چائے وغیرہ پینا چاہیں پی سکتے ہیں، اور کسی سے کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر انٹرول، تھوڑی دیر گیپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ 20 رکعت اس طرح مکمل کر لیں، 20 رکعت ہو جانے کے بعد 3 رکعت وتر کی نماز پڑھ لیں، پھر دعا وغیرہ کر کے فارغ ہو گئی، تراویح کی نماز مکمل ہو گئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں بچہ حافظ ہوتا ہے اور وہ نابالغ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے نابالغ بچے کے پیچھے مردوں کی نماز بھی نہیں ہوگی، عورتوں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ نابالغ بچہ نابالغ بچوں کی امامت کرا سکتا ہے، بالغ مرد اور عورت کی امامت نہیں کرا سکتا، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح کسی گھر کے اندر حافظ صاحب ہیں، وہ تراویح میں پورا قرآن سنانا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن میں پورا قرآن سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن 10 دن مکمل ہو جانے کے بعد باقی جو 20 دن ہیں ان 20 دنوں میں تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10 دن میں پورا قرآن سن لیا تو باقی 20 دن کی آپ کی چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 10 دن میں آپ نے پورا قرآن سن لیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا، لیکن تراویح تو آپ کو پورا مہینہ پڑھنا ہے، لہٰذا باقی 20 دنوں میں آپ چاہے نئے سرے سے قرآن کو شروع کریں یا قرآن کی خاص صورتیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، واقعہ، بقرہ وغیرہ جو بھی ہو، یا علم ترا سے کیوں نہ ہو، آپ حضرات تراویح کی 20 رکعت نماز مکمل پڑھیں، پورا رمضان پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شروع کے 10 دن پڑھ لیے، یا شروع کے 10 دن نہیں پڑھا، بیچ میں 10 دن پڑھ لیا یا آخر میں پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ تراویح کی نماز مردوں کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور تراویح کی نماز کا وقت کیا ہے؟ وہی عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دیر سے تراویح کی نماز پڑھنا چاہے، ابھی تھوڑا طبیعت خراب ہے یا گھر میں کھانا ابھی نہیں پکا ہے، گھر میں کوئی خاص ضرورت پیش آ گئی ہے، رات میں 10 بجے وہ تراویح کی 20 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، باہر سے کوئی آدمی آنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے حساب سے ٹائم متعین کر کے رات میں 10 بجے 11 بجے بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ مسجد میں چونکہ تراویح کی نماز جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، وہ پورے محلے کے لیے ایک نظام ہوتا تھا، تو ایک وقت متعین ہوتا تھا کہ اس وقت میں سب کو آ جانا ہے اور تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ اب چونکہ تراویح کی نماز سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کر لینا ہے، اس لیے آپ حضرات اپنے گھر کے اندر تراویح کی نماز کا وقت متعین کر لیں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں تراویح کی نماز کے بارے میں جو میں نے آپ حضرات کو کل گزشتہ جمعہ بیان میں بھی اس طرح کی باتیں بتائی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ بیان درمیان سے ہی کٹ گیا، موبائل آف ہو گیا تھا، میرے پاس کیمرہ تو نہیں ہے، موبائل سے ہی میں نے ریکارڈ کیا، اس میں کوئی میسیج آ گیا تھا یا کیا ہوا مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔